الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید باہر سے تشریف لانے والے معزز علماء کرام اور معزز سامعین، جامعہ کے معاونین اور مساعدین، جامعہ سے عقیدت رکھنے والے حضرات، عزیز طلبہ اور جامعہ کی فضلاء کرام جو اس دفعہ فارغ ہو چکے ہیں، آپ میں سے کوئی 8 سال یہاں پڑھا ہے، کسی نے 10 سال پڑھا ہے اور کوئی 2 سال دیگر مدارس میں مختلف درجات پڑھ کر کے یہاں 2 سال سے پڑھ رہے ہیں، کوئی 1 سال سے دور حدیث میں آیا ہوا ہے۔ آپ کے والدین بہت سے، آپ کے بڑے بھائی کسی کا آیا ہے، کسی کا والد صاحب آیا ہے، کسی کا چچا آیا ہے، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ ان کی خوشی میں اضافہ کرے، لیکن منظور کے لیے بھی دعا کرے۔ یہ دنیا ہے جو آپ کی کلاس کی رونقیں ہیں، جو آپ کی کلاس کی نورانیت ہے۔ باہر کے لوگوں سے بھی عرض کروں گا کہ اب ان نورانی چہروں کو دیکھ تو لو اور آسمان کو چیلنج کر کے کہہ دو اور زمین کو، پہاڑوں کو، بر و بیاباں کو کہ کیا یہ منظر آپ کو کہیں نظر آیا ہے یا آئے گا؟ ہمارے لوگوں کو صرف مولی منظور کی ہنسی اور مذاق کی باتیں انہوں نے سنی ہیں، لیکن کلاس میں کبھی آ کر کے رونے والوں کو بھی تو دیکھ لو۔ آپ نے مولی منظور کی گالیاں اور مذاق سنے ہیں، لیکن اسی کلاس میں ہنسی مذاق بھی ہو اور اس میں چھت کو آسمانوں پر وہ اٹھا دیں، سروں پر اٹھا لیں، لیکن اسی کلاس میں آپ آئیں گے 5-10 منٹ کے بعد رونے والے بھی آپ کو ملیں گے۔ بہرحال آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، 10-12 دن ہو گئے کہ شاید میں آپ سے جدا ہوں، سرمایہ دار یہاں بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے افسر سرکاری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کے مختلف شعبوں میں تلاش کرتے رہو، یہ چیز اگر آپ کو نظر آ جائے پھر بتا دینا۔ اور ان کے والدین سے بھی میری گزارش ہوگی، آپ مجھ سے بچھڑ رہے، میں علی محمد سے بچھڑ چکا ہوں۔ آج سے 40-42 سال پہلے آپ سے میں نے عرض کیا کہ ایک یتیم لڑکا جو شاید میرے کلاس میں مولانا علی محمد سے پڑھنے والے، سب کے کپڑے بھی مجھ سے اچھے تھے اور سب کے پاس پیسوں کی بھی سہولت تھی، جامعہ فاروقی میں بھی یہی حال تھا، لیکن خدا نے شاید اس یتیمی میں اللہ نے کوئی حکمت رکھی تھی، اس یتیمی کے یہی ہے کہ اللہ پاک نے آپ جیسے چشم و چراغ مجھے دے دیے۔ آپ کے آنے پہ خوشی ہے، آپ کے جانے پر آپ کے والدین کو خوشی ہے، لیکن جو آپ کے اساتذہ حدیث کو اور جامعہ کو جو صدمہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ ایک زمین پر بہترین قسم کی فصل تیار ہو گئی اور وہ ہری بھری ہو گئی وہ زمین فصل سے، پھر کاشتکار آ کر کے اس فصل کو کاٹے، اس زمین کی رونقیں کیا رہیں گے؟ آپ وہ پھل ہے کہ آپ کو کاٹ کر کے مجھ سے لے جا رہے ہیں۔ اور موسم سردی کا موسم آ جائے، درختوں کے پتے جھڑ جائیں تو اس درخت کو کون دیکھنے کو، کس کا جی چاہتا ہے؟ درختوں کو دیکھا ہوا ان کے پتے نہ، پتے درخت سے جدا ہوں تو درخت ان کے لیے روئے اور پتے خود اپنے لیے، اپنے ساتھ خود الگ روئیں کہ ہم درخت سے کس طریقے پر الگ ہو گئے۔ یہ جامعہ آپ کا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے فیصلے ہیں
والرضا بالقضاء واجب، اللہ کے فیصلوں پر رضامندی۔ آپ یہاں سے جائیں گے، جانے کے بعد مہربانی کر لینا، آج کل بڑی سہولت ہے، اور اپنے اس نالائق استاد سے رابطہ کرنا، سلام کہہ دینا کبھی ٹیلی فون کے ذریعے سے۔ آپ کی شادیاں ہوں گی اور آپ کو خوشی بھی ہوگی، مختلف علاقے والے آپ کے درس و تدریس سے استفادہ بھی کریں گے، آپ مفسر بھی بن گئے، محدث بھی بن گئے، لوگ آپ کے فیوزات سے استفادہ کریں گے۔ مبارکباد ہو ان عزیزوں کو، ان والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے رشتہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن میرے لیے صبر کی دعا فرمائیں۔ ہر سال یہی کھیل میرے ساتھ مولانا عبدالباسط کھیلتا رہتا ہے، اور یہی کھیل قاری عثمان اور مولی آیت الرحمن، یہ حضرات یہی کھیل ہوتا ہے۔ میں باہر کے لوگوں کو بتا دوں گا کہ مشکات جلد اول کے اندر ایک حدیث ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا فیہا، جب جنت کے باغات سے گزرو تو ان میں ریسٹ کرو، مزے لے لو۔ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا فیہا، جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں ریسٹ کرو اور مزے لے لو۔ قالوا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، حضرت جنت کے باغات کیا ہیں؟ قال ہی لک الذکر، یہاں پر ذکر کے حلقے قائم ہوں۔ بخاری سے بڑا کائنات کے اندر کوئی ذکر بھی نہیں ہے، ترمذی، نسائی اور ابو داؤد ابن ماجہ سے بھی نہیں۔ میری کلاس صفت اللہ کے لیے اور مولی ادریس کے لیے بھی روئے گی، اور آپ کے لیے بھی میری کلاس روئے گی۔ میرے کلاس کے در و دیوار بھی، اور جنہوں نے یہ کلاسیں بنائی ہیں، بھائی شاہد صاحب، دیگر حضرات جن کا تعاون رہا ہے، اور حاجی عبدالرازق صاحب، دیگر یہاں حاجی زمان، حاجی صالح، جتنے مختلف ہمارے ساتھی ہیں، حاجی محمد یوسف صاحب، میں نام نہیں لے سکتا، مجھے معاف کیجئے گا۔ اپنے کلاس سے آج جا کر کے جب کلاس لگتی ہے، اس وقت یہ 400-500 لڑکے، یہ نورانی چہرے جس وقت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت بھی آ کر کے ان کو دیکھ لو، اور آج بھی اس کلاس کو جا کر کے دیکھ لو کہ یہ اس کلاس سے، کلاس تو آپ کے سامنے بولے گی نہیں، اگر اس کلاس کے سامنے محمد رسول اللہ آ جائے تو پھر ان کے سامنے وہ روئے گی، اور ابو بکر، عمر، عثمان اگر اس کلاس کے سامنے آ جائے، اور جامعہ کی چار دیواری کے سامنے جب یہ طلبہ چلے جاتے ہیں، ہمارے مدارس میں 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، میں چھٹی نہیں کرتا۔ 1 مہینہ میری بدبختی ہے کہ بس میں جلسوں میں، کسی کے ہاں ختم بخاری، کسی کے ہاں ختم مشکات ہے، اسباق ختم کر کے میں ان سے جدا ہو چکا ہوں، یہاں سے سیدھا جا کر اپنے کتب خانے میں روتا رہا ہوں۔ جس دن میرا سبق پورا ہو گیا ہے، میں اپنے کتب خانے میں روتا رہا ہوں، جہازوں میں گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، لیکن دل میرا اس طریقے پر کانپ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھیوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں برکت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو پھلدار قسم کا درخت بنا دے، میٹھا چشمہ اللہ آپ کو بنا دے۔ کیا کیا میں کبھی کبھی مالدار حضرات اس کو سن لے، کبھی طلبہ کا امتحان لیتا ہوں، میرے جو بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، 8-10 بیٹے ہیں، میری اولاد ہے الحمدللہ، لیکن اولاد کے اندر وہ وفاداری، یہ مسجد ہے، اور یہ کوئی عام 4 دیواری نہیں ہے، شادی حال نہیں ہے، یہ مسجد ہے۔ اس مسجد میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اپنے اولاد کے اندر وہ چیز نہیں دیکھی جو ان میں دیکھی ہے۔ جی ہاں، اپنے اولاد میں نہیں دیکھی۔ پیسے تقسیم کرو، گھومو پھرو، اور گھومو پھرو مالدار حضرات، لیکن یہ ماحول بھی دیکھ لیں۔ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے ان کو کیا کھلایا ہے، اور ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں استاد جی نے کیا کھلایا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے مسجد حرام کے اندر ایک بہت بڑے شیخ الحدیث، جن کے مدرسے کو 150 سال ہو گئے، 200 سال، 150 سال، کہنے لگے مولی منظور ہے کیا تیرے پاس، کیا ہے تیرے پاس؟ آپ سے زیادہ لوگ علم بھی زیادہ رکھتے ہیں، آپ سے زیادہ عمل بھی رکھتے ہیں، تقویٰ طہارت بھی رکھتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ مولی منظور کیا گڑ کھلا رہے طلباء کو کہ ہمارے پاس 150 سال 200 سال ہو گئے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونی چاہیے، مدرسے کے جو معاونین اور مساعدین ہیں، شہر کے اندر، مرکز کے اندر جو ادارے ہیں، کوئی 150 سال سے قائم ہے، کوئی 200 سال سے قائم ہے۔ آپ کے مدرسے کو اب تک 10 سال بھی پورا نہیں ہے۔ وڈیرہ نور محمد کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، وہ بھی چھپا ہوا پیچھے۔ آپ کے مدرسے کو 10 سال بھی نہیں ہوا ہے۔ اس 10 سال کے اندر اب یہ جو منظر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد ابھی جب وفاق کا امتحان ختم ہوگا، یہ طلبہ چلے جائیں گے، 2000 کے لگ بھگ 450 تو علماء ہیں، اور 23-24 مفتی حضرات ہیں،
اور یہ 30-40 کے قریب حافظ حضرات ہیں، یہ 500 کا وفد آپ سے چلا گیا، لیکن اس کے بعد ابھی جیسے ہماری چھٹی کے دن یہ وفاق کے امتحانات کے بعد پھر علماء تقریباً 1500-2000 علماء آئیں گے، آپ کو دعوت دوں گا، اس وقت بھی آ کر کے اس منظر کو دیکھو۔ علماء چھٹی کرتے، میں چھٹی نہیں کرتا، 3 مہینے ان کی چھٹیاں ہوتی، میری چھٹی نہیں ہوتی، اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اس موقع پر بھی آپ آ جاؤ، اچھے اچھے ڈاکو، اچھے اچھے قاتل، اور کیا یعنی اعلیٰ قسم کے ڈاکو اور قاتل اور اس قسم کے لوگ بخدا ہماری کلاسوں میں جب آتے ہیں، اس موقع پر جب آتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا ہے، وہ بھی دھاڑے مار کر کے روتے ہیں، وہ بھی دھاڑے مار کر کے روتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ جو حضرات مدرسے کے معاونین اور مساعدین ہیں، آپ ہمیں یہ جلسہ کرنے کا شوق بھی نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں ہے کہ آدمی اپنے اعمال کو ضائع کر لے، لیکن صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کی 4 پیسے جو لگتے ہیں، آپ کی جو توجہ رہتی ہے اور آپ کی جو نیک خواہی ہے، جو آپ ہمارے ساتھ ہمدردی ہے، اس کے پیش نظر ہم کیا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہے ہیں، وہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ ان میں سے کوئی جعلی ہو یا کسی کو ہم جعلی طور پر اس کی دستار بندی کریں، اس طرح انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں، اس طرح ہوگا بھی نہیں۔ بہرحال اپنے ان ساتھیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سے یہی بھی کہوں گا، اپنے والدین کو بھی سلام کہنا، ہائے قسمت کہ مولوی منظور پھر سال کے بعد آپ کو دیکھے یا 2 سال کے بعد آپ میں سے کسی کو دیکھے۔ بات عرض کر رہا تھا کہ میں نے ایک دن طلبہ سے، ایک دن نہیں کئی دفعہ کہا ہے، کئی دن طلبہ سے کہا ہے کہ اگر مجھے فالج کی بیماری لگ جائے، میں شلوار کے اندر اگر گند کروں، کپڑوں میں گند کروں، کون صاف کرے گا؟ چیخیں مارتے، استاد جی ہم کریں گے، استاد جی ہم آپ کی اولاد ہے، آپ کی کوئی اولاد، آپ اپنی اصلی اولاد سے وہ توقع نہ رکھے، ہم سے توقع۔ تمہاری وفاداری کو سلام پیش کرتا ہوں، تمہاری وفاداری کو سلام پیش کرتا ہوں، اور تمہاری ہمدردی کو، خیر خواہی کو، اور تمہاری صداقت کو، اور تمہاری دوستی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے دنیا کے اندر بہت کچھ دیا، آپ جیسے خوبصورت پٹھانے، بلوچ، سندھی، سرائکی، مہاجر، اس طریقہ پر یہ ہے کہ آپ میرے سر کے تاج ہیں۔ صرف ایک بات کہہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے بھولنا نہ نصیب۔ آپ کی نگاہیں پیارے محمد پر لگیں گے، آپ کی نگاہیں 1.25 لاکھ انبیاء پر ہوں گے، جنت کے منبروں پر، اس نالائق کو بھولنا نہ۔ جی آپ کی نگاہیں پیارے محمد پر، ابو بکر، عمر، عثمان، 1.25 لاکھ انبیاء پر ہوں گے، وہ جنت کے منبروں پر ہوں گے۔ صرف اتنی گواہی دے دینا کہ ہمارا استاد مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت کی میری گواہی دے دینا، میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں، خدا تعالیٰ جہاں بھی آپ کو رکھے، خوش و خرم رکھے، اللہ آپ کو میٹھا چشمہ بنا دے، اللہ اپنے بندوں کو آپ کی طرف متوجہ کر دے، خلق خدا آپ کے قدردان بن جائیں۔ جہاں بھی رہو، آج کل تو یہ موبائل آ گئے ہیں، فراغت میں عصر کے بعد یا رات کو اپنے اس نالائق استاد کو فون کر دینا کہ استاد جی ہم جامع صدیقیہ کے باسی ہیں، ہمارا تقرر ہو گیا، ہم امام بن گئے، ہم خطیب بن گئے، ہمارا تقرر ہو گیا کسی جگہ پر، ہم استاد بن گئے۔ آپ کے اس فون کرنے سے بعض ساتھی فون بھی کرتے مجھے، محلے علاقے والے لوگ سن لیں، اور میں چونکہ اپنے طلباء کے ساتھ خوش طبی بھی کرتا ہوں، 15-20 منٹ مجھ سے گفتگو بھی کرتے، گفتگو کرنے کے بعد کہتے استاد جی آپ نے کوئی مذاق نہیں کیا، کوئی گالی نہیں دی، مزہ نہیں آیا، تو پھر اس کو کوئی ڈانٹ سناتا ہوں، کہتے استاد جی الحمدللہ دل ٹھنڈا ہو گیا، کہتے استاد جی الحمدللہ اب دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، جہاں بھی جاؤ گے مٹ جانا ہے، جہاں جاؤ گے مٹ جاؤ گے۔ میرے استاد آپ کی سعادت ہے، اس دفعہ دور حدیث والوں کی سعادت ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت اقدس مولانا علی محمد دامت برکاتہم العالیہ، برطانیہ کا جب دور تھا، برطانیہ پاکستان بنا نہیں تھا، برطانیہ کی حکومت انہوں نے دیکھی۔ یہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہارون صاحب، برطانیہ کا دور بھی انہوں نے دیکھا، اور اب یہ 100 سال پہ پہنچ رہے ہیں، اور مفتی حبیب اللہ پہ قربان جاؤں،
جامع مفتاح العلوم حیدرآباد کے استاد الحدیث، اور یہ ہے کہ محتمم مفتی حبیب اللہ کہتے ہیں کہ راستے میں نے حضرت جی سے پوچھا، میں نے کہا مولانا علی محمد صاحب آپ دنیا میں جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو دنیا میں آپ نے کون سا کام کیا ہے؟ قربان جاؤں اس کی جوتیوں پر. کہنے لگے کہ صرف یہ کہوں گا اللہ میں نے مولوی منظور کو تیار کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح سبق انہوں نے پڑھایا کہ قیامت تک شاید یہ کہ قیامت آ جائے، اسرائیل علیہ السلام آ جائے، لیکن یہ کہ وہ سبق ہم نہ بھولیں. آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ کا خادم ہوں، بدلہ نہیں ہوں. پہلے بھی جس طرح ایک غریب باپ کا بیٹا ہوں، ایک فقیر مسکین ابا کا بیٹا ہوں. باپ کا سایہ بھی میں نے نہیں دیکھا، 4 سال کا 3 سال کا تھا. میری والدہ جو ہے نا بس وہ میرے لیے روتی رہی، دعا کرتی رہی. اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کی بدولت اور مولانا علی محمد شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب، میرے حضرت اقدس مرشد کامل مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، میرے شیخ حضرت اقدس شیخ الحدیث سلیم اللہ خان، دیگر میرے اساتذہ شہید فی سبیل اللہ مفتی نظام الدین، یہ انہی کا صدقہ ہے، انہی کی دعا ہے، انہی کا فیض ہے. یہ سارا جامع فاروقیہ کا فیض ہے. آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا اور آپ سے دعاؤں کی بھیک مانگتا ہوں. مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ جہاں آپ کا تقرر ہوگا، جہاں آپ امام خطیب لگیں گے، مدرس لگیں گے، 400-500 بندے آپ مجھے اطلاع کر دیں گے کہ استاد جی ہم خوش ہیں. ابھی تقریباً 4 ہفتے کی بات ہے کہ ایک طالب علم نے رات کو 5 بجے مجھے فون کیا. طالب علم نہیں، ایک عالم مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ استاد جی او میرے استاد، رات کو 5 بجے، استاد جی او میرے پیارے استاد. میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ میرے بچے بھی حیران ہو گئے گھر والے کہ وہ رات کو 5 بجے کہہ رہے استاد جی لوگوں نے محلے والوں سے میرا انبن ہو گیا، تلخی ہو گئی، بدبختوں نے مجھے، میرے پاس 100-150 طلبہ ہیں، طلبہ کو بھی نکال دیا، مجھے بھی نکال دیا شہر سے. او میرے استاد رات کو اٹھ کر کے آدھی رات کو رو رہا ہوں. استاد مجھے صرف 2 بندے یاد آ گئے، ایک آپ اور دوسرا یوسف افشانی صاحب. یہ آپ 2 بندے مجھے یاد آ گئے. استاد جی میرے لیے دعا کر، میرے لیے دعا کر. پھر مجھے بھی نیند نہیں آئی، پھر میں بھی نہیں سویا صبح تک. پھر میں بھی تڑپتا رہا. میرے گھر والے بھی کہہ رہے کہ کیا ہے؟ میں نے کہا گھر ہمارا لٹ گیا. اور پھر صبح کو اللہ وہاں کے مقامی علماء کو اور وہاں کے میر معتبر بڑے حضرات کو اللہ جزائے خیر دیں. پھر یہ کہ ان لوگوں نے مسئلہ کو سلجھایا اور یہ ہے کہ نمٹا لیا، اور یہ ہے کہ ان کو جا کر کے ان کی سیٹنگ کرا دی جگہ پر. پھر فون آ گیا کہ استاد جی اب تو رونا بس کر دے، میں ہو گیا، میرا کام ہو گیا. اس لیے آپ کے لیے میں روتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے چل رہا ہوں. خدا تعالیٰ مجھے رکھے، آپ کی جوتیوں میں رکھے، مجھے موت دے دے اللہ آپ ہی کے ساتھ. اور یہ جو محلے والوں سے بھی گزارش ہے، علاقے کے لوگوں سے، کہ یہ جو سینکڑوں جو فارغ ہو رہے ہیں، ابھی 400-500 تو یہ ہیں، یعنی 450 علماء حافظ مفتی حضرات، 500 تو یہ 1500-2000 دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ان میں جاسوس بھی ہوتے ہیں، ان میں غلط قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ میں نے مان لیا. ملکوں کے جاسوس بھی ہوں گے، آپ کے پاکستان کی ایجنسیوں کے بھی لوگ ہوں گے، میں نے مان لیا. لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں ان میں وقت کے غوث اور کتب بھی ہے، ان میں وقت کے غوث اور کتب بھی ہے. یہ باتیں بتانے کی نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ میرے چوکیدار رو رہے ہیں، یہ جو گن مین. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے استاد جی ایک طالب علم، میں صبح کو یہاں نماز پڑھاتا ہوں، نماز امامت میں خود کرتا ہوں. کہنے لگے استاد جی جوتے آپ کے باہر پڑے ہوئے، طالب علم آ کر کے کروڑ پتی کا بیٹا ہے، کروڑ پتی کا بیٹا ہے. استاد جی آ کر کے جوتوں کو پہلے بوسہ لیتا ہے، پھر ان کو صاف کرتا ہے. اس وجہ سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ جہاں بھی رکھے آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ کے والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈی کر دے، ان کے سینوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کر دے، آپ کے عزیز و اقارب کے سامنے آپ کو پھلدار قسم کا درخت بنا دے. ادارہ کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں. ادارہ آپ کا ہے. مولی آیت الرحمن سے بھی میں اپیل کر رہا ہوں، اور حاجی عبدالرازق صاحب سے، دیگر حضرات سے، کہ کوئی مہمان خانہ علماء کے لیے تو بنا دو. کم از کم جب آپ آ جائیں، آپ میں سے کوئی آ جائیں، تو پھر یہ کہ بھائی اصغر بھی ہے تو کرے گا. اصغر یہ سلسلہ ایک چھوٹا سا کمرہ تو ان کے لیے بنا دو کہ مہمان اگر یہ علماء کب آ جائیں، مولانا فضل الرحمان آ جائے، کوئی بزرگ یہاں پر آتے ہیں، ہمارے اکابرین آتے ہیں، تو کبھی یہ غریبی ہے کہ ہم ان کو مدرسے کی دال تو کھلا دیں. بعض آتے ہیں، میں سبقوں میں مصروف ہوتا ہوں، اور یہ گن مین بھی چھوڑتے نہیں ان کو. حالات اس قسم کے. میں جمعہ کی نماز یہاں پڑھا کر کے
ممبر پر بیٹھتا تھا اور ہزاروں لوگ مجھ سے ہاتھ ملاتے تھے، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہے آپ کے ایجنسی والے، کوئی کہتے ہیں آپ پر 28 کروڑ 26 کروڑ لگے ہیں آپ کی سر کی قیمت، اور کوئی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کروڑ میں کیا ہے 1 ارب روپے لگ گیا، کوئی کہتے ہیں 50 کروڑ لگ گیا۔ اب انہوں نے تھریٹ پتہ نہیں، میں تو تھریٹ پہ ہوں، مولانا تقی صاحب اور میں، ہم دونوں یعنی دنیا کے اندر بڑے مجرم ہیں، ہم دونوں کے دونوں، شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب ایک بہت بڑا مجرم ہے، میرے بھائی بیٹھے ہوئے قاری یہ کہ عثمانی صاحب، ان کو یہ ہے کہ معلوم ہے ہم تھریٹ پر ہمیشہ، وہ کوئی لیٹر ہمیں آتا تھریٹ، خدا جانے میں تو تھریٹ جانتا نہیں، تھریٹ تو ہم لوگ تھریٹ پر ہیں، لیکن اس تھریٹ کے باوجود ابھی تک ہم زندہ ہیں۔ آپ کی دعائیں ہوں گے، جب تک میرا رب چاہے گا آپ کی خدمت مجھ سے لیتا رہے گا، اور اگر یہ ہے کہ یہاں کی عارضی زندگی دنیا کی پوری ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ آخرت میں پیارے محمد کی رفاقت میں، 1.25 لاکھ انبیاء کی رفاقت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زیارت مجھے کرائے، اللہ تعالیٰ جنت کے ممبروں پر آپ کو انبیاء کی رفاقت نصیب فرمائے، ان کی زیارت نصیب فرمائے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ اپنے نالائق استاد کو بھولنا نہیں، اپنے ادارے کو بھولنا نہیں، اپنے معاونین کو نہیں بھولنا، اور اپنے محسنین کو بھی نہیں بھولنا۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، مولوی منظور صرف سبق پڑھاتا ہے، باقی یہ ہے کہ جو مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے حضرات ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ اس موقع پر حاجی صالح صاحب کے والد کا ابھی بھی انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور ساتھی مسائل ہیں، حاجی عبدالرازق کے، حاجی محمد یوسف صاحب ہیں، کافی ساتھی، حاجی زمان صاحب ہیں، بہت سے دوست ہیں ہمارے، حاجی عبدالرزاق بیلی صاحب ہیں، مختلف حاجی بلال صاحب، بہت سے ساتھی ہیں، نام ان کا لینا ٹھیک بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایجنسی والے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالے کہ تم مدرسوں کے ساتھ تعاون کیوں کرتے۔ بھائی اصغر صاحب ہے، یہ سارے حضرات، ان کے لیے آپ خصوصی دعا فرمائیں، اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ اب مجمع میں ہاتھ ملانا ذرا مشکل ہوگا، میں آج بھی یہاں سے پھر پروگرام انشاءاللہ میں کوشش کر کے ان 2 دنوں میں آپ سے یہ کہ خود کلاس میں آ کر کے آپ سے ہاتھ ملاؤں گا، ہاتھ نہیں ملاؤں گا بلکہ آپ کے جوتے بھی چڑھتا رہوں گا اور آپ کی پیشانی کو بھی۔ اس لیے یہ حضرت مجھے بہت افسوس ہے کہ جو حالات ہیں، ہمارے بہت سے معزز لوگ بھی آج آ گئے، ان کی بھی تلاشیاں ہو گئیں، جو حالات میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مولوی آیت الرحمانی شاید ہی آپ کو بتا دے گا۔ اللہ تعالی ہماری انتظامیہ کو، رینجر کا بھی شکریہ، پولیس کا بھی شکریہ، اور یہاں کی انتظامیہ کا بھی شکریہ، اور آج کشمیر کے موقع پر یہ ظاہر ہے کہ یہ صرف میں نے ختم بخاری نہیں کی ہے، 400-500 بندوں نے، ہمارے ہاں مشہور یہی ہے بزرگوں میں کہ بخاری شریف کے ختم کے موقع پر جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب ایک بخاری ختم نہیں ہوا، تقریباً 500 بخاریاں یہاں ختم ہو چکی ہے، ایک تفسیر ختم نہیں ہوتی بلکہ 1,500-2,000 تفسیریں ختم ہو جاتی، سنانے والے کو جو ثواب ملتا ہے سننے والوں کو بھی وہی ملتا ہے۔ اس موقع پر آپ کی دعا ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ، پاکستان ایک عظیم سرمایہ ہے، خدا تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور جو اس ملک کے لیے جو ادارے کام کر رہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، اور یہ ہے کہ افغانستان امارت اسلامیہ کے لیے بھی دعا فرمائے۔ پوری کائنات کے اندر ہم سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے، منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے، ایک نمونہ ہے مسلمانوں کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ امارت اسلامیہ، اسلامی حکومتیں اس قسم کی ہوا کرتی ہے، اتنی مثال، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت فرما دے، اور کشمیری مسلمان ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان بے بس بے کس بے سہارا ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، حفاظت فرمائے، نصرت فرمائے۔ سلام پیش کرتا ہوں آپ کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔